ہاں جی، سوال سفر میں نماز کے کیا احکام ہیں؟ کتنے کلومیٹر پر نماز وغیرہ وغیرہ؟ ٹھیک ہے جی۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جائیں جن میں سورۃ فاتحہ اور کسی دوسری سورت کی قرات ہوگی۔ مغرب اور صبح کی نماز میں قصر نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور صبح کی 2 رکعتیں ہیں۔ قصر کا حکم کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ شریعت میں قصر کے بارے میں اللہ عز و جل کا یہ حکم وارد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، صدقۃ تصدق اللہ بہ علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ تم پر اللہ کے خیرات ہے، تم اس کی خیرات قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا، اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے۔ اگلی بات، مسافت کی مقدار جس میں قصر کرنا مسنون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ قصر کی کوئی مسافت متعین نہیں کی، تاہم جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی مسافت کا اعتبار کیا ہے جس میں آپ نے قصر کی تھی، وہ تقریباً 4 برد یعنی 48 میل بنتا ہے۔ ان روایات سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 48 میل کے سفر پر قصر کی تھی، جبکہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 243 میں موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کے سفر پر نکلتے تو 2 رکعت پڑھتے۔ یہ حدیث صریح ہے کہ 3 یا 9 میل کے سفر پر قصر کی جائے۔ 3 اور 9 میں شک ہے، لہذا 9 میل یقینی ہے اور اسی کو حد قصر سفر قرار دیا جانا بہتر ہے۔ سمجھ آئی جی؟ اس لیے ان کے ہاں یہ ادنا مسافت قصر قرار پائی، یعنی یہ 4 برد یعنی 48 میل۔ یعنی اگر کوئی شخص 48 میل سفر اختیار کرتا ہے اور وہ سفر کسی گناہ کے لیے نہیں ہے تو 4 رکعت والی نماز مثلا ظہر، عصر اور عشاء کو 2 رکعت ادا کریں۔ آغاز اور انتہائی سفر کے بارے کے اندر بھی آپ سماعت فرما لیں کہ مسافر اپنے شہر کی رہائشی آبادی سے جدا ہوتے ہی قصر کر سکتا ہے اور اپنے شہر کے حدود میں آنے تک قصر کرتا رہے، الا یہ کہ کسی جگہ 4 یا زیادہ دن رہنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا، پھر قصر نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ اس لیے کہ اقامت کے ارادہ سے اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور سکون میں غلب حاصل ہو جائے گا اور جس غرض کے لیے قصر کی مشروعیت تھی وہ باقی نہیں رہی، یعنی مسافر کا سفری پریشانی میں مبتلا ہونا اور دل کا سفری ضرورتوں میں مشغول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں 20 دن مقیم رہے اور اس دوران آپ نماز قصر ادا کرتے رہے، مسند احمد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں اقامت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سفر کے اندر جو نوافل ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ مسافر سنن راتبہ اور دیگر نوافل ما سوائے صبح کی سنتوں اور وتر کے، کیونکہ ان دونوں کا چھوڑنا مستحسن نہیں، ترک کر سکتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر نوافل پڑھوں تو میں قصر کی کیا ضرورت ہے، پھر نماز پوری ادا پڑھتا۔ تو ہاں، مسافر اگر نوافل پڑھنا چاہے تو بلا کرہ جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھی تھی۔ آپ جانور کی پیٹھ پر بھی سفر راستہ میں نفل پڑھ لیتے تھے۔
اب ہر مسلمان کے لیے قصر کرنا سنت ہے یا نہیں؟ مسافر پیدل چل رہا ہے یا سواری پر، اونٹ پر سفر کر رہا ہے یا بس پر یا ہوائی جہاز پر، بہر صورت وہ قصر کر سکتا ہے۔ ہاں، ملاحہ جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو سفینہ ہی اس کی اقامت گاہ ہے، وہ پوری نماز پڑھے، قصر اس کے لیے مسنون نہیں ہے۔ پھر اگلی بات بھی سماعت فرما لیں کہ نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ ہاں، عرفات میں نماز ظہر اور عصر کو جمع کرنا اور مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنا لازم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ عرفات میں ادا کی، اور جب مزدلفہ آئے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اور جمع کرنے کا طریقہ یعنی نماز جمع کرنے کا حکم صحیح مسلم سے میں نے ثابت کر دیا ہے، اور جمع کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جس بھائی نے یہ سوال کیا وہ میں اس کو متنبع کر کے جواب عرض کر رہا ہوں۔ مسافر کے لیے جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طرح جائز ہے۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ اس طرح کے نماز ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں۔ جمع تقدیم اسے کہتے ہیں کہ نماز ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لے، اور جمع تاخیر یہ کہ نماز عصر کے وقت میں دونوں کو ادا کرے۔ اسی طرح مغرب و عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھے تو یہ جمع تقدیم ہے، اور عشاء کے وقت میں پڑھے تو جمع تاخیر ہے، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی اور مغرب و عشاء بھی اکٹھی ہی ادا کی، جبکہ آپ لڑائی کے لیے تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اہل بلد یعنی شہر والے بھی مسجد میں بارش یا سخت سردی یا تیز آندھی کی وجہ سے مغرب اور عشاء کے نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، بشرطیکہ کا عشاء کے لیے دوبارہ آنے میں مشقت کا خطرہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی رات، یہ لفظ بخاری میں نہیں ہے، امام مالک نے اس کی یہی توجیہ فرمائی ہے کہ وہ رات بارش کی تھی، وہ رات بولو بارش کی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی رات مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا، صحیح البخاری۔ اگر شدت بیماری کی وجہ سے مریض کو نمازوں کی ادائیگی میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی علت مشقت ہے، اور حضر میں بھی شدید ضرورت پیش آ سکتی ہے، مثلا جان و مال اور عزت کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں ظہرین یعنی ظہر اور عصر ایک وقت میں اور عشاءین یعنی مغرب اور عشاء ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارش کے بغیر بھی ایک ہی وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعا و ثمانیا الظہر والعصر والمغرب والعشاء، بخاری اور مسلم۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ سبعا و ثمانیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں پڑھی۔ ظہر عصر مغرب عشاء یعنی مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں اور ایک ساتھ پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں سبعا و ثمانیا، ٹھیک ہے، مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں
اور مغرب اور عشاء کے ساتھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھی تھیں۔ ان کی صورت یہ ہوگی کہ نماز ظہر آخر وقت میں ادا کی جائے تو نماز عصر اول وقت میں، اسی طرح مغرب کی نماز آخر وقت میں اور نماز عشاء اول وقت میں، اس طرح دونوں نمازیں ایک وقت میں ادا ہو جائیں گی۔ اسے اصطلاحاً جمع سوری کہا جاتا ہے۔ ہاذا عندی واللہ اعلم۔ یہ میں نے مختصر جو ہے اپنا سفر کی نماز کے متعلق اور مقدار وغیرہ کے کچھ احکام عرض کیے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو آپ الربانی میڈیا کو فالو کریں، کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہاذا عندی واللہ اعلم۔